دیکھیں 2024 کے الیکشنز کے بعد جو اب صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں کچھ احتجاج بھی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف حکومتوں کی تشکیل بھی ہے کہ حکومتیں بن رہی ہیں، اور جو صف بندی ہوتی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی وہ ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خلا ضرور نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس پورے پروسیس کے اندر کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو شامل کر لیا جائے کسی طریقے سے، تو میرا خیال میں زیادہ ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت جو بھی انتخابی نتیجہ آیا ہے اس میں سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی نے حاصل کی ہیں، تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ماضی سے جو غلطیاں ہم نے کی وہ ہمیں اب دہرانی نہیں چاہیے۔ نئی غلطیاں اگر چاہیں تو آپ کر لیں، لیکن پرانی غلطیوں کو دہرانا وہ کہیں کی بھی دانش مندی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے پرانے آپ 10 سال پرانے ریکارڈ کو دیکھیں تو 2014 کے اندر دھرنا دیا گیا۔ اب یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ دھرنا جو تھا، جو نواز شریف کی حکومت کے خلاف دیا گیا تھا عمران خان صاحب نے، وہ کس کا اسپانسر تھا۔ پھر 2016 کے اندر آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی حکومت کو جو ٹاپل کیا گیا اور جو ان پہ کیسز بنائے گئے اور جس طرح سے ان کو ٹاپل کیا گیا، وہ بھی بہت ہی سافٹ قسم کا کو تھا، اور اس میں عدلیہ کی مدد لی گئی جہاں پر عدلیہ کی کہانی تھی۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں 2022 میں عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، تو اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی ایک طرح کا وہ پارلیمنٹ کی مدد سے کو ہوا، اور وہ عمران خان ایک طرف ہو گئے، اقتدار سے الگ ہو گئے۔ اب یہ صورتحال ہے، اب اس وقت الیکشن ہو گئے۔ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلے ایک چیز تھی، نواز شریف سے شاید مجھے یہ امید تھی کہ جب ان کے نتائج آ گئے تھے اس حد تک، جب انہوں نے اسپیچ کی تو ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، سیاسی بصیرت والی بات کر رہا ہوں، جتنے پرانے وہ ہیں اور جتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، تو پی ٹی آئی کو سب سے پہلے موقع ملنا چاہیے کہ وہ حکومت سازی کر لے۔ وہ ٹھیک ہے، بعد میں پی ٹی آئی نے خود منع کر دیا کہ ہم نہ اس سے ملیں گے، پیپلز پارٹی سے ملیں گے، اور نہ مسلم لیگ سے ملیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا نام کیا، اس کے ساتھ تو بہت معاملات کرنے کو تیار ہو گئے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ ان کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی ایک اسٹرینتھ ہے بہت، تو آپ نے ان کے ساتھ، جبکہ وہ اصل آپ کبھی ان کو ڈیزل بولتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہے، جب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ نے بیک ڈور سے کچھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی اور یہ کہتے رہے کہ ہم نہیں ملیں گے اور یہ جناب یہ تو ہمارے لیے قیامت ہوگی، تو ایسی نہیں تھا کہ نواز شریف نے کوئی اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی کوئی چیز چرا لی تھی کہ نواز شریف سے بات نہیں ہو سکتی، جبکہ نواز شریف کے ساتھ ان کے ایک زمانے میں بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ نواز شریف خود ان کے پاس بنی گالا گئے، جب یہ اوپر سے اسٹیج پہ سے گرے تھے تو نواز شریف خود چلے گئے تھے۔ تو اسی طرح سے عمران خان کو میرا خیال چاہیے کہ تھوڑا سا وہ 2 قدم پیچھے ہٹیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں سب کو چاہیے کہ 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ اب وہ زمانہ گیا، اور وہ کسی بھی صورت میں کسی کو بھی نہیں ہوگا کہ ہم بدلہ لیں یا قصاص وصول کریں، یا کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم برا کریں۔ اب ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ہم نے بہت سے تجربات، بہت ساری چیزیں کر لی پچھلے 10 سال میں۔ آپ چھوڑ دیں 50 سال کی ہسٹری لے کے بیٹھیں گے تو پھر ایک لمبا چوڑا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کام یہ کرنا چاہیے کہ یہ بالکل عمران خان نے جو بھی کیا ہو، جو بھی ان پر چارجز ہوں، لیکن اس وقت الیکشن جب ہوئے اس میں ایک عوام کی رائے آ گئی ہے، تو اب ہمیں کسی کو غدار، ملک دشمن یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اور کوئی ایسی ٹیبل، اب تو یہ بھی تو مصیبت ہے کہ کوئی ایسی ٹیبل جس پر سب بیٹھ سکیں، یا کوئی ایسا میزبان جو سب کو اپنے ٹیبل پہ بٹھا سکے، نظر نہیں آ رہا، لیکن سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو سب کو راستہ بن جائے گا، اور کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، ان سب کے آپس میں تعلقات ہیں، نچلی سطح سے بی گریڈ سی گریڈ کے سارے لیڈر آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں۔ اب عمران خان کو بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے، اور ان سب کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک طریقہ ہے۔
اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے دل بڑے کرنے ہوں گے، اور سلیٹ پہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہی بات ہو گئی، سلیٹ کو مٹانا ہوگا۔ اگر آپ سلیٹ کو نہیں مٹائیں گے، سلیٹ کو مٹانے کا مطلب ہے کہ جنرل ایمنسٹی دے دیں۔ جب آپ طالبان سے مل سکتے ہیں، بی ایل اے سے مل سکتے ہیں، سب سے بات کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں؟ ہو گئی غلطی کہ میں آپ کو اس کا ایک قصہ سناتا ہوں کہ یہ اس زمانے میں جب ایوب خان کے دور میں جب گول میز کانفرنس ہوئی 68 کے اندر، تو اس وقت ایوب خان بھی اسی اس میں تھے کہ مجیب الرحمان کو نہیں بلائیں گے کیونکہ وہ اگرتلہ کانسپیرسی کیس کے اندر انوالو ہیں۔ لیکن بعد میں دیکھیں کہ ان کو نصر اللہ صاحب نے یہی سمجھایا کہ آپ ان کو بلائیں، تو ان کے بغیر، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں مشرقی پاکستان کو، ان کی بڑی زبردست پاپولیرٹی ہے، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں، کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہوگی اس کانفرنس کی۔ آپ بنا لیں، بھٹو صاحب تو ویسے ہی شریک نہیں ہو رہے تھے اس میں۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ آج کے حالات میں ہمیں جو ہمارے تجربات ہیں پرانے، ان کو نہ دہرائیں اور اس سے کچھ سیکھیں۔ ایک دوسرے سے بدلہ لینا، قصاص لینا، یہ چھوڑ دیں، بھول جائیں، تو بات بنے گی۔ اور پھر کوئی نہ کوئی ٹیبل، اور یہ مسئلہ میں بتاؤں آپ کو کہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوگا۔ اب الیکشن ہو رہے ہیں، چیلنجز ہیں حکومت کے سامنے جس طرح کی بنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی قومی حکومت کی تشکیل یا کوئی اس طرح کی چیز بن جائے جس میں سب لوگ مل جائیں اور سب کی نمائندگی ہو جائے، اس میں اپنے وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر جس طرح کی آپ ابھی کھچڑی پک رہی ہے، اس میں تو یہ لگتا ہے کہ جی اپنے اپنے مفادات ہیں، صرف اقتدار کا وہ ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑا امتحان ہونے والا ہے وہ اس وقت وہ حکومتوں کا جو بھی بن گئی اور جیسی بھی حکومت چلی، اس حکومت کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے کیا کرے گی۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ بجلی کے بل، سوئی گیس میں اضافہ کر دیا گیا، سوئی گیس کے بل آپ کو لمبے چوڑے آنے شروع ہو گئے، اور اس اشیاء خردونوش جو ضرورت کی چیزیں ہیں، آٹے سے لے کے، تیل سے لے کے، گھی سے لے کے، جتنی چیزیں جو استعمال روزمرہ کے آپ کو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ہر چیز کے اندر روزمرہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر حکومت کوئی تدبیر اختیار کرے تو ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ صرف سیاسی جماعتیں ہی مل کے بیٹھ جائیں، پہلے آپس میں کنسنسس سے بلڈ کر لیں، پھر آپ چاہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا لیں، عدلیہ کو بٹھا لیں، یا جو بھی فریق سب کو بٹھا سکتا ہے۔ یہ ملک کا سوال ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ قانونی پیچیدگیاں نہیں، ہر چیز کو اوور کم کریں۔ اور جب تک ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، رواداری کی آپ روایت نہیں ڈالیں گے، بدلہ لینے کے، سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ بہت اچھی بات کی عمران خان نے، بہت لیٹ کی، اگر انہوں نے ایک میسیج دیا تھا، وہ اگر اسی جذبے سے دے رہے ہیں، گو کہ دوسرے دن پھر وہ دوسرے ہاسٹیلٹی اپنی شو کر دیتے ہیں۔ اگر وہ جو ہے فتح مکہ کی بات کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ایز اے وکٹوریس، تو کتنے عاجزی اور انکساری سے انہوں نے سب کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ابو سفیان کے گھر میں بھی جس نے پناہ لیے وہ اس کے لیے بھی معافی ہے۔ تو اگر وہ جذبہ اگر آپ بیدار کرتے ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ یہ اس طرح کا جذبہ پیدا ہوگا، تو میرا خیال میں ہم بہت سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کی خطائیں اور غلطیوں کو معاف کریں۔